بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ میرے باپ نے میری شادی ایک بہت امیر خاندان میں تو کر دی، مگر جہیز میں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی کی ابتدائی دن کسی حسین خواب کی طرح تھے۔ میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک اس کا رویہ بدل گیا اور وہ گھر والوں کے اشاروں پر چلنے لگا۔ ہر رات مجھے زبردستی دودھ کا ایک گلاس دیا جاتا، جسے پینے کے بعد میری آنکھیں بوجھل ہو جاتی، دل گھبرانے لگتا اور جسم جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیتا۔ شروع میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر ایک رات میں نے کچھ ایسی باتیں سنی جنہوں نے میری روح تک ہلا کر رکھ دی۔ سچ جاننے کے لیے میں نے چپکے سے اپنا موبائل کچن کی سلیب کے نیچے چھپا کر ویڈیو ریکارڈنگ آن کر دی، لیکن اگلی صبح جب میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ویڈیو چلائی تو چند سیکنڈ بعد ہی میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میرا نام صبا ہے اور میں آج آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سنا رہی ہوں جو میرے دل پر ایک گہرا زخم بن کر لکھی جا چکی ہے۔ میں ملتان کے ایک پرانے اور پرسکون علاقے کے رہنے والی ہوں، جہاں لوگ ایک دوسرے کو اپنے گھر کی فرد کی طرح جانتے تھے۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، مگر اس میں محبتوں کا ایسا بسیرا تھا کہ ہم نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی۔ ہم گھر میں صرف 2 بہنیں تھیں اور میری چھوٹی بہن مریم، جو میری بہن بھی تھی اور میری ہر خوشی اور غم میں میرے ساتھ کھڑی رہنے والی سہیلی بھی۔ ہمارے بابا ایک سرکاری اسکول میں استاد تھے اور ان کی پوری زندگی ہم دونوں بہنوں کی تربیت اور تعلیم کے گرد ہی گھومتی تھی۔ صبح سویرے بابا جب اسکول جانے کے لیے تیار ہوتے تو ان کا صاف ستھرا سفید کرتا اور ان کے چہرے پر موجود وہ ایک خاص قسم کا اطمینان مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ جب شام کو گھر واپس آتے تو ان کی پیشانی پر تھکن کے آثار ضرور ہوتے تھے، مگر ہمیں دیکھتے ہی وہ ساری تھکن بھول جاتے اور ہمیں سینے سے لگا کر ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ان کے کرتے کو بھگو دیتے۔ ہماری اماں جان دن بھر گھر کے کاموں اور ہماری تعلیم کی فکر میں جڑی رہتی تھی۔ ہماری تربیت اتنی سخت اور اسلامی اصولوں کے مطابق تھی کہ ہم جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو ہمیشہ مکمل چادر اوڑھ کر نکلتی، اور محلے کے کسی بھی فرد سے کبھی اونچی آواز میں بات کرنا تو دور کی بات، ہم نے نظریں اٹھا کر بھی کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ ہماری پوری زندگی اسکول اور گھر کے درمیان ہی گزری تھی۔ ہم اسکول جاتے راستے میں سہیلیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور گھر آ کر اپنی پڑھائی مکمل کرتے۔ گھر میں ایک بہت ہی منظم اور اسلامی ماحول تھا، جس میں اماں ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھاتی تھی اور ہم بڑے شوق سے ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کا کلام سیکھتی تھی۔ اور پھر جب بابا اسکول سے واپس آتے تو وہ ہمیں اسکول کا کام کرواتے اور ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بتاتے۔ ہم دونوں بہنوں کے بیچ ایک بہت گہرا پیار تھا۔ مریم ہر بات مجھ سے شیئر کرتی، ہم ساتھ سوتے، ساتھ کھاتے اور بارش کے موسم میں چھت پر جا کر بارش کا انتظار کرتے ہوئے ناچتے گاتے تھے۔ میرا بچپن پھولوں کی طرح مہکتا تھا اور میرے حسن و اخلاق کے چرچے پورے محلے میں تھے۔ میں جب 19 برس کی ہوئی تو میری خوبصورتی اور میرے تمیزدار ہونے کی باتیں ہر طرف ہونے لگی تھی۔ تبھی ایک دن ہمارے گھر کامران کا رشتہ آیا۔ وہ شہر کا ایک بہت بڑا کاروباری خاندان تھا۔ کامران کی ماں حمیدہ بیگم جب پہلی بار ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے بہت سا سادہ لباس پہنا تھا اور ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا تھا، جس سے بابا بہت متاثر ہوئے۔ انہیں لگا کہ حمیدہ بیگم کی طرح کی پارسا خاتون کی بہو بن کر میں بہت خوش رہوں گی۔ میں نے تب خواب دیکھے تھے، ایک ایسے جیون ساتھی کے جو میری کتابوں، میری سوچوں اور میرے بابا کے دیے ہوئے تہذیب و تربیت کی قدر کرے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ بابا کی طبیعت اکثر ناساز رہتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی وہ مجھے ایک اچھے گھرانے کے حوالے کرتے، اس لیے انہوں نے اطمینان کے ساتھ اس رشتے کو ہاں کر دی۔ رخصتی کے وقت جب بابا نے میرا ہاتھ کامران کے ہاتھ میں دیا تو ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ صبا بیٹی، اپنی عزت اور اپنے اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ میں اپنی نئی زندگی کی حسین خواب لیے رخصت ہو کر اس گھر میں آئی جہاں مجھے لگا تھا کہ مجھے اپنے والدین سے بھی زیادہ پیار ملے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ثابت ہوگا۔ شادی کی پہلی رات کامران نے بہت محبت سے بات کی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ہمیشہ ملکہ بنا کر رکھے گا، جس سے میرا اعتماد بڑھ گیا، مگر یہ خوشی صرف چند دنوں کی مہمان تھی۔ جیسے ہی مہمانوں کا آنا جانا کم ہوا، گھر کا ماحول یکدم بدل گیا۔ میری ساس کا وہ پارسا اور مذہبی نقاب اتر گیا جو انہوں نے برسوں سے اوڑھ رکھا تھا۔ شادی کے صرف 7 دن بعد کی بات ہے۔ صبح کے 4:30 بجے میرے کمرے کا دروازہ ایسے پیٹا گیا جیسے کوئی دشمن گھر پر حملہ کر رہا ہو۔ حمیدہ بیگم کی کڑکتی ہوئی آواز آئی کہ اٹھو، کوئی نواب زادی نہیں ہو جو تم دن چڑھے تک سوتی رہو گی، نیچے آؤ اور کچن کا سارا کام اور پورے گھر کی صفائی کرو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی اور جب کچن میں پہنچی تو وہاں برتنوں کا ایک ڈھیر اور جھلسا دینے والی گرمی میں جب میرا پورا وجود ٹھنڈک کو ترس رہا تھا، ہلکا سا نیم گرم پانی میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ساس کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کام شروع کیا، لیکن یہ میرے صبر کا نہیں
میری زندگی کو جہنم میں بدلنے کا پہلا دن تھا۔ کامران جو کبھی محبت کی باتیں کرتا تھا وہ آہستہ آہستہ اپنی ماں کے اثر میں آ کر بدلنے لگا، اور ماں کی کان بھرائی نے ہمارے درمیان دیواریں کھڑی کر دی۔ کامران کے سامنے میری ساس ایسی معصوم بن جاتی جیسے دودھ کی دھلی ہو، اور میرے شوہر کے جاتے ہی ان کے چہرے کی نرمی غائب ہو جاتی اور لہجے میں ایسی سختی آ جاتی کہ میرا دل کانپ اٹھتا۔ میں روزانہ صبح سویرے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی اور ہر کام خوشی سے نمٹانے کی کوشش کرتی، ناشتہ بناتی اور ساس کی باتیں سنتی، مگر مجال ہے کہ میرے منہ سے کبھی شکایت نکلی ہو۔ میری خاموشی ان کے لیے ایک دعوت بن گئی، اور جب میں نے کامران سے بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے چھڑک کر کہہ دیا کہ میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ اس گھر میں میری جگہ بیوی کی نہیں بلکہ ایک ملازمہ کی ہے۔ میں رات کو چھت پر تاروں کو دیکھتی اور روتی، اور جب مریم کا فون آتا تو میں آنسو پوچھ کر کہتی کہ سب بہت اچھا ہے۔ میں نے اپنے اندر کی ہنستی مسکراتی صبح کو مار دیا تھا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ سسرال کا وہ تاریک دور تھا جس میں میری زندگی کا سکون ایک ایک کر کے دم توڑ رہا تھا، اور میں ان ظالموں کے درمیان ایک بے بس قیدی بن کر رہ گئی تھی، جن کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساس کا رویہ اور بھی سخت اور زہریلا ہوتا گیا، اور اس ظلم میں میری نند شازیہ بھی برابر کی شریک ہو گئی۔ وہ ہر وقت میرے کپڑوں، میرے اٹھنے بیٹھنے کے انداز اور میرے مائکے کی غربت کا مذاق اڑاتی رہتی تھی۔ ایک دن صبح جب میں نے ناشتے کی میز پر سب کے لیے چائے بنا کر رکھی تو میرے سسر صاحب نے چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی غصے میں پیالی زمین پر دے ماری۔ وہ پیالی ٹوٹی تو اس کے ٹکڑے میرے پاؤں میں جا لگے اور میرے پاؤں سے خون بہنے لگا، لیکن میرے سسر کو میری تکلیف سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ وہ چیختے ہوئے بولے کہ کیا تیری ماں نے تجھے چائے بنانا بھی نہیں سکھایا؟ کتنی بدتمیز اور جاہل لڑکی ہے، پتہ نہیں کس نحس گھڑی میں تو اس گھر میں آئی ہے کہ جب سے تیرا قدم اس گھر میں پڑا ہے ہمارے کاروبار میں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی اور روتے ہوئے اپنی ساس کی طرف دیکھا کہ شاید وہ سسر کو روکیں گی، لیکن حمیدہ بیگم نے الٹا میرے بالوں کو زور سے پکڑا اور جھٹکا دیتے ہوئے کہا کہ روتی کیوں ہے مکر کے آنسو؟ اپنے باپ کے گھر سے تو کچھ لائی نہیں، 2 ٹکے کا جہیز دیا ہے تیرے باپ نے، اور نخرے ایسے ہیں جیسے کسی بادشاہ کی بیٹی ہو۔ اگر میری مرضی چلتی تو میں اپنے بیٹے کا بیاہ کسی بڑے بزنس مین کی بیٹی سے کرتی جو 50 تولے سونا اور بڑی گاڑی لے کر آتی۔ تو ہمارے گلے کا توق بن گئی ہے۔ میری روح ان تانوں سے چھلنی ہو جاتی تھی۔ میں دن بھر اکیلی اس بڑے گھر کی صفائی کرتی، کپڑے دھوتی، کھانا پکاتی، اور اگر ذرا سا بھی آرام کرنے کا موقع ملتا تو میری نند فوراً کوئی نیا کام کھڑا کر دیتی اور کہتی کہ دیکھو بھابھی، ذرا میرے کمرے کی سیٹنگ بدل دے، اور ہاں میرے یہ کپڑے بھی استری کر دے۔ پتہ نہیں کیوں بھائی آپ کو ابھی تک برداشت کر رہی ہیں، آپ کی شکل تو دیکھنے لائق نہیں ہے۔ میں جب رات کو تھکیاری اپنے کمرے میں جاتی اور اپنے شوہر کامران کو اپنے آنسو اور جسم پر لگے زخم اور نشان دکھاتی تو وہ میری فریاد سننے یا مرہم لگانے کی بجائے مجھ پر ہی برستے اور کہتے کہ میری ماں اور بہن جو بھی کہتی ہیں بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تم نے میرے والدین کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اگر آئندہ تم نے میری ماں کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا اور تمہیں اسی وقت طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ میرے شوہر کی اس بے رخی اور ظلم نے مجھے اندر سے مکمل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں جو اپنے مائکے میں سب کی لاڈلی تھی اب ایک گونگی اور بہری کٹپتلی بن گئی تھی جو صرف سسرال والوں کے اشاروں پر چلتی تھی۔ راتوں کو میں جائے نماز پر بیٹھ کر سسک کر روتی اور اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی کہ یا اللہ میرے بابا کی عزت سلامت رہے۔ میرا دل تب بہت جلتا تھا جب میرے شوہر کے سامنے میری ساس ایسی معصوم بن جاتی جیسے دودھ کی دھلی ہوئی ہو، مگر ان کے جاتے ہی ان کا لہجہ زہر میں بجھ جاتا۔ وہ ہر وقت تانے دیتی کہ تم نے میرے بیٹے کا مقدر خراب کر دیا، تم ایک منحوس وجود ہو جس کی وجہ سے ہماری خوشیاں ختم ہو گئی۔ میں خاموشی سے سب سنتی اور صبر کرتی۔ میری نند اپنی ماں کے اشارے پر مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتی، کبھی وہ جان بوجھ کر صاف فرش پر پانی گرا دیتی اور پھر مجھے بلا کر کہتی کہ دیکھو تم نے کتنا گندا کر رکھا ہے، صفائی کرنا بھی نہیں آتا تمہیں، تم تو بس اپنے باپ کے گھر بیٹھ کر عیاشی کرتی رہی ہو۔ ان کا ہر تانا میرے مائکے کے وقار کو مجروح کرتا۔ میرے بابا کی عزت میری نگاہوں کے سامنے پامال ہو رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کیا یہ وہی گھر ہے جہاں مجھے ملکہ بن کر رہنا تھا؟ کیا یہی وہ محبت ہے جس کا وعدہ میرے شوہر نے میرے بابا سے کیا تھا؟ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی تھی جب میں اپنے شوہر کو اپنی ماں کے کہنے پر مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتی۔ وہ شوہر جو کبھی میری ایک مسکراہٹ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار تھا، اب میری چیخوں پر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے ہر جھوٹے الزام کو سچ مانتا۔ میری ساس دن رات میرے شوہر کے کان بھرتی، میں ان کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ اپنے گھر والوں سے پیسے منگوانا چاہتی ہوں، میں بار بار سچ بتانے کی کوشش کرتی مگر وہ میری بات کاٹ کر مجھے ذلیل کرتے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا جس سے میرے ماتھے پر گہرا زخم آیا۔ میں درد سے کرا رہی تھی مگر میری ساس اور نند مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔
انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سہنا باقی ہے۔ میں نے اس وقت سوچا کہ کیا ایک عورت کا یہی مقدر ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر ایک ایسا جہنم آباد کرے جہاں اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ میرے بابا کا وہ سفید کرتا اور وہ پیار بھری مسکراہٹ اب مجھے خوابوں میں نظر آتی تھی اور میں اٹھ کر رونے لگتی تھی۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں اب میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی، کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف نفرت اور حقارت تھی۔ وہ مجھے ایک ایسی چیز سمجھتا تھا جسے جب چاہے توڑ دیا جائے، جب چاہے گھر سے نکال دیا جائے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا یہ حصہ اتنا تاریک اور تکلیف دہ ہوگا، لیکن میں نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ میں رات بھر جاگ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور سکون ڈھونڈتی تھی۔ میرے آنسو ہی میری تنہائی کا واحد ذریعہ تھے۔ میں اپنی زندگی کے اس سیاہ باب کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تانوں کی بوچھاڑ، یہ سب میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ میں ایک ایسی قیدی تھی جس کی کوئی ضمانت نہیں تھی، جس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا، مگر میں نے اپنے بابا کی عزت کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ میں ان کی خوشی کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار تھی، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو ہی ختم کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس گھر میں میرے ساتھ ہر دن ایک قیامت جیسا گزرتا۔ ساس کی باتیں اور نند کی چال بازیاں میری زندگی کا معمول بن چکی تھی۔ جب بھی کوئی گھر میں مہمان آتا تو میری ساس مجھے کمرے میں بند کر دیتی تاکہ میں ان کے سامنے نہ جاؤں۔ وہ کہتی تھی کہ تمہاری شکل دیکھ کر لوگ میرے گھر کو نحوست کا اڈا سمجھیں گے۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی اور سوچتی کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ وہی کیا جو میرے والدین نے مجھے سکھایا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی حد میں رہ کر زندگی گزاری تھی، پھر بھی مجھے یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے۔ میرا شوہر کامران اب میرے کمرے میں بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو باہر سے آتا اور میری طرف دیکھے بغیر سو جاتا۔ میں اس کی اس بے رخی سے اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، لیکن ان لوگوں کو میری صحت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر میں ہر کام کروں اور ان کی ہر بات کو بغیر کسی اعتراض کے مانوں۔ میری نند شازیہ شادی شدہ تھی، مگر زیادہ وقت اپنے میکے میں ہی گزارتی تھی اور میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ اکثر میرے والدین کو بھی برا بھلا کہتی اور کہتی کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سلیقہ نہیں سکھایا، تم تو بس میری ماں کی خدمت کرنے آئی ہو۔ میں چپ رہتی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد کرتی۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر مجھے میرے بابا کا چہرہ یاد آ جاتا، ان کی وہ سفید داڑھی اور ان کے وہ آنسو جو انہوں نے میری رخصتی کے وقت بہائے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کو معاشرے میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے خود کو مکمل طور پر ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں ایک ایسی قیدی بن گئی جس کی زندگی صرف ان کی خوشی کے تابع تھی۔ ہر دن ایک نئی آزمائش ہوتی۔ کبھی ساس کہتی کہ آج تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، تو کبھی نند کہتی کہ تم نے کپڑے ٹھیک سے استری نہیں کیے۔ میں ان کی ہر بات پر معافی مانگتی اور دوبارہ وہی کام کرتی۔ میری زندگی کا مقصد صرف ان لوگوں کی خدمت بن گیا تھا۔ میں خود کو بھول چکی تھی۔ میری اپنی کوئی پسند، کوئی ناپسند باقی نہیں رہی تھی۔ میں بس ایک سایہ تھی جو اس گھر کے چار دیواری میں قید تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا دل پتھر کا ہوتا جا رہا تھا۔ میں اب رونے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی، صرف اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کام کرتی رہتی تھی۔ یہ وہ زندگی تھی جس کا میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ ایک عذاب بن چکا تھا اور میں اس عذاب میں جینے پر مجبور تھی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ ایک لڑکی جب اپنی خوشیاں قربان کر کے سسرال جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میری زندگی کا مقصد صرف ان لوگوں کی خدمت کرنا رہ گیا تھا۔ میں اپنی ہستی کو مکمل طور پر ختم کر چکی تھی۔ میرا ہر دن ایک نئی آزمائش سے شروع ہوتا اور ایک نئی تکلیف پر ختم ہوتا۔ میری ساس کی باتیں میرے دل پر ایک خنجر کی طرح لگتی۔ میری نند میرے لیے ایک مستقل عذاب بن چکی تھی۔ میرا شوہر کامران مجھ پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں بہن جو بھی کہتی اسے وہ سچ مانتا اور میری ہر بات کو جھٹلا دیتا۔ میں تنہا تھی، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، صرف میرا رب تھا جس کے سامنے میں اپنی فریاد کرتی تھی۔ اس تاریک دور میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ دنیا کتنی ظالم ہو سکتی ہے۔ میں نے سیکھا کہ خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہو سکتی ہے، لیکن میں نے یہ بھی سیکھا کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں اس حد تک پہنچ چکی تھی جہاں اب مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، مگر میں مزید اپنی زندگی کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ اب ہر قدم پر موت کا خطرہ ہونے کے باوجود میرا عزم اٹل تھا۔ وہ منصوبہ جس کا ذکر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، میری ساس حمیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بنایا تھا کہ اب اس گھر میں میرا یعنی صبا کا کوئی مصرف باقی نہیں رہا۔ اس سے بہتر ہے کہ مجھے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے تاکہ ان کا راستہ صاف ہو جائے، یا ایسی صورت پیدا کی جائے کہ یہ خود ہی اس گھر سے بھاگ جائے اور اس کا الزام بھی اسی پر ہی لگے۔ میں اس وقت کچن میں برتن صاف کر رہی تھی جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے ہاتھوں سے پیالی چھوٹ کر گر گئی، جس کی آواز پر میری ساس باورچی خانے میں آ دھمکی اور بنا کچھ پوچھے میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے میرا پورا وجود ہل کر رہ گیا۔
میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لیکن میں نے اپنی چیخ کو اپنے گلے میں ہی دبا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے چیخ ماری تو وہ مجھے مزید ماریں گے۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا اور دھاڑتے ہوئے کہا کہ کان لگا کر میری باتیں سنتی ہے؟ تجھے کیا لگا میں نہیں جانتی کہ تو کیا کر رہی ہے؟ اگر تیرے باپ نے پیسے نہ دیے تو یاد رکھنا میں تجھے اس گھر سے زندہ باہر نہیں جانے دوں گی۔ میری ساس کی یہ دھمکی میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس امتحان سے نکال دے، مگر شاید میری دعائیں ابھی قبول نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے میری نند وہاں آ گئی اور اس نے مجھ پر گرم پانی کی ایک پیالی اونڈیل دی، جس سے میرا ہاتھ جھلس گیا اور میں درد سے کراہنے لگی۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ہنس کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے جلتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دوپٹے سے ڈھانپا اور اکیلے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ میری زندگی کا ہر دن اسی طرح گزر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میری طاقت ختم ہو رہی تھی۔ میرے جسم کے ہر حصے میں درد تھا، میری آنکھیں سوج چکی تھی اور میرے دل میں خوف کا ایک سمندر موجزن تھا۔ میرا شوہر اب میرے کمرے میں نہیں آتا، وہ اکثر اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مل کر بیٹھتا اور میرے بارے میں ہی باتیں کرتا۔ میں جب بھی اس کے پاس جا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی، وہ مجھے دھکے مار کر کمرے سے نکال دیتا اور کہتا کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا، تم میں ایک منحوس عورت ہو، تم نے میرے والدین کو مجھ سے دور کر دیا۔ میں اس کی باتوں پر صرف خاموش رہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میری بات پر یقین کرنے والا نہیں ہے۔ وہ تو اپنی ماں اور بہن کا اندھا پیروکار بن چکا ہے۔ میری زندگی کا ہر پل ایک عذاب بن چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت پیار کیا، میں نے اپنے شوہر کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دی تھی، مگر مجھے اس کے بدلے میں صرف ذلت اور رسوائی ملی تھی۔ اپنے سسرالیوں کی نظروں میں ایک مجرمہ تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا موڑ آئے گا جہاں مجھے اپنے شوہر کے ہاتھوں مار کھانی پڑے گی۔ میں نے اسے شادی کے بعد ہر خوشی دینے کی کوشش کی، میں نے اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھا، میں نے اس کے والدین کی خدمت اپنی والدین کی طرح کی، مگر اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ صرف دکھ، تکلیف اور رسوائی۔ میں اب اس گھر سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر میرے سامنے میرے بابا کی عزت تھی، وہ میرے لیے کیا سوچیں گے؟ اگر میں طلاق لے کر ان کے پاس چلی گئی تو وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کریں گے؟ ان کا دل یہ سب کچھ کیسے سہ پائے گا؟ میں انہی سوچوں میں ڈوبی رہتی اور دن رات روتی رہتی۔ میرے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، میرا جسم اب کانپنے لگا تھا، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا، میں جانتی تھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میری فریاد سنے گا۔ میں اس تاریک دور سے نکلنے کے لیے ایک نئی امید کی تلاش میں تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ مشکل وقت جلد ختم ہو جائے گا اور میری زندگی میں روشنی آئے گی۔ میں اس روشنی کی تلاش میں تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ روشنی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں نے اس دن کا انتظار کیا جب میری ہمت اور میرے رب پر بھروسہ میرے انتقام کا پہلا قدم بنے گا۔ اس سفر کے دوران مجھے بے پناہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ہر مشکل کو اپنے قدموں تلے رون دیا اور مسلسل آگے بڑھتی رہی، لیکن قدم قدم پر میرے سسرال والوں کی سازشوں نے میری زندگی کو موت کے کنارے لا کھڑا کیا تھا۔ پھر کہانی میں ایک نیا لرزہ خیز موڑ اس وقت آیا جب میں نے محسوس کیا کہ پچھلے چند ہفتوں سے میری صحت میں ایک عجیب اور غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے۔ میرے وجود پر ایک ایسا بوجھ تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں جب بھی کھانا کھاتی یا پانی پیتی، اس کے بعد میرا سر بری طرح چکرانے لگتا، آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا جاتا اور میرے دل کی دھڑکن اتنی بے ترتیب اور تیز ہو جاتی کہ مجھے شدت سے محسوس ہوتا کہ اب میرا دم نکل جائے گا۔ یہ محض جسمانی تکلیف نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھا جو مجھے اندر سے ختم کر رہا تھا۔ شروع میں نے سوچا کہ یہ شاید کمزوری اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے ہے، لیکن جلدی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ علامت صرف اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب گھر میں پکا ہوا کھانا کھاتی ہوں یا جب میری ساس حمیدہ بیگم خود اپنے ہاتھوں سے مجھے دودھ کا گلاس پینے کو دیتی ہے۔ یہ بات بہت عجیب تھی، کیونکہ میری ساس تو مجھے پانی کا گلاس بھی دینے کی روادار نہیں تھی، لیکن اب وہ روز رات کو خود میرے کمرے میں آتی اور اپنے سامنے مجھے دودھ پینے پر مجبور کرتی۔ جب تک میں پورا گلاس نہ پی لیتی وہ کمرے سے نہیں جاتی تھی۔ میرے دل میں ایک گہرا شک پیدا ہوا، لیکن میں اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کسی ثبوت کی تلاش میں تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے میں اپنی بات ثابت کر سکتی۔ ایک رات جب دودھ پینے کے بعد مجھے شدید الٹیاں ہوئی اور میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی تو میں نے کچن کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے اسٹور روم سے دھیمی دھیمی سرگوشیاں سنی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے جب جھانک کر دیکھا تو اندر میری ساس حمیدہ بیگم، میرے سسر اور میرے شوہر کامران سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیچ میز پر ایک چھوٹی سی شیشی رکھی ہوئی تھی۔ میری ساس کامران سے کہہ رہی تھی کہ کامران، اب اس لڑکی کا قصہ جلدی تمام کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا باپ پیسے دینے سے صاف مکر گیا اور ویسے بھی مجھے تمہارے لیے اس بڑے بزنس مین کی بیٹی کا رشتہ مل گیا ہے جو کروڑوں کا جہیز دینے کو تیار ہے۔ یہ جو دوائی میں اس کھانے اور دودھ میں روز تھوڑی تھوڑی ملا رہی ہوں، اس سے اس کے جسم کے اندرونی اعضاء آہستہ آہستہ ناکارہ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چند دن کی خوراک اور باقی ہے،
پھر اس کا دل بیٹھ جائے گا اور دنیا کو لگے گا کہ یہ شدید بیماری یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے قدرتی موت مری ہے۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی اور ہم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور خوف کی ایسی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی جس نے مجھے مفلوج کر دیا۔ میں جان گئی تھی کہ جسے میں اپنا گھر سمجھ رہی تھی وہ دراصل میرا مقتل تھا اور میرے اپنے سسرال والے میرے قاتل بن چکے تھے۔ میری چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اندر جاؤں اور ان کے چہروں سے یہ نقاب نوچ لوں، مگر میرا وجود سن ہو چکا تھا۔ میں بمشکل اپنے پیروں کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ میرا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ کیا یہی وہ انجام تھا میرے اس خواب کا جو میں نے رخصتی کے وقت دیکھا تھا؟ وہ کامران جس کے نام کی مہندی میرے ہاتھوں میں رچی تھی، وہ اب میری سانسوں کا سوداگر بن چکا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ میرے ذہن میں وہ سارا منظر گھوم رہا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس جو میں روز رات کو پیتی تھی، وہ میری موت کا نوالا تھا جو میری ساس اپنے ہاتھوں سے مجھے پلا رہی تھی۔ مجھے اپنی پچھلی بیماریوں اور کمزوریوں کا سبب سمجھ آ گیا۔ یہ کوئی قدرتی بیماری نہیں تھی، یہ زہر تھا جو روزانہ میری رگوں میں اتارا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب ان میں وہ پہلا درد سا نہیں تھا۔ اب ان میں ایک ایسی آگ تھی جو میرے اندر کے خوف کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں آج ہی مر گئی تو کیا میرے ماں اور بابا کو کبھی پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ نہیں، میں نے سوچا کہ اس طرح تو نہیں مروں گی۔ ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے بابا نے اسے عزت اور حیا کا درس دیا تھا۔ میں اپنی موت کو اس طرح گلے نہیں لگا سکتی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے اللہ سے اس وقت صرف ایک دعا مانگی کہ یا رب مجھے وہ قوت دے کہ میں اس سازش کا پردہ چاک کر سکوں۔ میں نے اس رات طے کر لیا کہ میں ان کے دیے ہوئے کھانے اور دودھ کو اپنے اندر نہیں جانے دوں گی۔ میں اس رات اپنے کمرے میں واپس آئی تو میرا دل پسیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ چیخو پکار کر کے گھر سے بھاگ جاؤں، مگر میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جلد بازی کا مطلب میری اپنی موت ہے۔ اس لیے میں نے ایک بے بس لڑکی کا ڈرامہ جاری رکھا، جبکہ اندر سے میں ایک ایسی جنگجو بن چکی تھی جو اپنی زندگی اور بابا کی عزت بچانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ اگلی صبح سے میں نے ایک خطرناک کھیل کھیلا۔ جب بھی ساس مجھے دودھ یا کھانا دیتی تو میں ان کے سامنے پینے کا جھوٹا تاثر دیتی، اور جیسے ہی وہ نکلتی وہ زہر آلود خوراک کھڑکی سے باہر پھینک دیتی اور خود کو شدید بیمار ظاہر کرتی۔ اپنے دفاع کے لیے میں نے اپنا وہ پرانا موبائل نکالا جو بابا نے دیا تھا، اسے کچن کے سلیب اور اسٹور روم کی الماری میں چھپا دیا۔ چند دنوں میں میرے پاس وہ تمام لرزاخیز آڈیوز اور ویڈیوز آ گئی جن میں میری ساس، سسر، میری نند اور میرے شوہر میری موت کے منصوبے، زہر کی مقدار اور میری موت کے بعد کی دوسری شادی کے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں اب وہ بارود تھا جو اس ظالم خاندان کی سلطنت کو راکھ کر سکتا تھا۔ بس صحیح وقت کا انتظار تھا۔ میں نے ہر دن بہت احتیاط سے گزارا، اپنے آنسو پی لیے اور صرف اپنے رب سے مدد مانگتی رہی۔ میرا عزم پختہ تھا۔ میں اب اس گھر کی قیدی نہیں بلکہ وہ خاموش آواز تھی جو بہت جلد طوفان بن کر ان کے سامنے آنے والی تھی۔ پھر وہ خوفناک سرد رات آئی جو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ حمیدہ بیگم ایک بار پھر دودھ کا گلاس لے کر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی۔ انہوں نے کہا، اسے پی لو، کل صبح تمہیں نئی زندگی ملے گی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، لیکن اچانک گلاس کو پورے زور سے فرش پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے اور وہ زہر آلود دودھ فرش پر پھیل گیا۔ ساس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور انہوں نے کامران، سسر اور نند کو پکار لیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کامران نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی۔ وہ غراتا ہوا بولا کہ آج تیری زندگی کا آخری دن ہے، تو نے بہت نخرے دکھا لیے۔ رحمان صاحب پیچھے سے چیخے، اس کا کام تمام کر دو۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، آنکھیں باہر نکل رہی تھی، مگر عین اسی لمحے میں نے تکیے کے نیچے چھپا دوسرا موبائل نکالا اور ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ کمرے میں ساس اور شوہر کی وہ زہریلی گفتگو گونجنے لگی جو انہوں نے اسٹور روم میں کی تھی۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فرش پر پڑے پڑے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے مارنے سے پہلے یہ دیکھ لو، یہ صرف ریکارڈنگ نہیں بلکہ اس وقت اس موبائل میں شہر کے ایس پی اور میرے بابا لائیو ویڈیو کال پر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پولیس کی گاڑیاں میرے مائکے سے نکل چکی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں قیامت برپا ہو گئی۔ کامران کے ہاتھ میرے گلے سے ہٹ گئے، سسر کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میری ساس میرے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے لگی، لیکن اب میری آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف انصاف کا جلال تھا۔ میں نے انہیں ٹھوکر مار کر کہا، جب تم مجھے مار رہے تھے تب خدا یاد نہیں آیا؟ اب تمہارا ٹھکانہ جیل کی کوٹڑی ہے۔ عین اسی لمحے باہر پولیس کے سائرن گونج اٹھے۔ پولیس نے سب کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ بابا کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے گلے لگا کر رو پڑے۔ میں نے اپنی عقل مندی اور صبر سے ثابت کر دیا کہ اگر عورت اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جائے تو ظالموں کی پوری سلطنت مٹی میں مل جاتی ہے۔ میں اب اس جہنم سے آزاد تھی اور میری یہ نئی زندگی سچائی اور عزت کی فتح کا منہ بولا ثبوت تھی۔ اس سب کے پیچھے کڑوی حقیقت یہ ہے کہ اس سماج میں بیٹیوں کو تب تک بوجھ سمجھا جاتا ہے جب تک وہ خاموشی سے ظلم سہتی رہیں۔
لیکن جس دن وہ اپنی آواز اٹھانا سیکھ لیتی ہیں، ان کی یہ آواز معاشرے کے ان فرسودہ نظاموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی طاقت رکھتی ہے۔ میری جیت صرف میری آزادی نہیں، بلکہ اس گھریلو ظلم و ستم کے خلاف ایک ایسی دستک ہے جو اب ہر مظلوم عورت کو اپنا حق مانگنے پر مجبور کرے گی، کیونکہ اب کسی حمیدہ بیگم کی سازش اور کسی کامران کی درندگی میری زندگی کی راکھ نہیں بن پائے گی۔ ان سب واقعات کے بعد میری زندگی کا ایک نیا اور پرسکون باب شروع ہوا۔ میں نے عدالت میں خلع کا کیس دائر کر دیا، کیونکہ میں اس رشتے کو قانونی طور پر اپنے نام سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی تھی، اور آخرکار میں نے کامران سے طلاق لے لی۔ اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کاندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا، جیسے برسوں کی قید کے بعد مجھے کھلی فضا نصیب ہوئی۔ میں اب اپنے بابا کے گھر میں تھی، جہاں میرے والدین نے میرے آنسو پونچھے اور مجھے وہ محبت اور تحفظ دیا جو میرا حق تھا۔ میری زندگی میں سکون واپس آ گیا اور میں نے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کی بحالی پر توجہ دینا شروع کی۔ اس دوران میرے بابا اور اماں کا رویہ میرے لیے کسی ڈھارس سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی مجھ پر تانوں کی بوچھاڑ نہیں کی، بلکہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیا کہ جو ہوا وہ اللہ کی رضا اور ایک بہت بڑے امتحان کا حصہ تھا، جس سے میں سرخ رو ہو کر نکلی ہوں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد گھر میں خوشیوں نے دوبارہ دستک دی۔ میری دوسری بہن کا رشتہ آیا۔ اس بار ہم سب بہت زیادہ محتاط تھے، کیونکہ پچھلا تجربہ ہمارے لیے ایک گہرا زخم چھوڑ گیا تھا۔ ہم نے اس رشتے کی چھان بین اس قدر احتیاط اور باریکی سے کی کہ دور دور تک کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے نہ صرف ان کے خاندان کے مالی حالات دیکھے، بلکہ ان کے اخلاق، ان کے ماضی اور ان کے رویوں کو بھی پرکھا۔ ہم نے اس گھرانے کے جاننے والوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی، ان کے خاندانی اقدار کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جب ہمیں 100% اطمینان ہو گیا تبھی ہم نے اس رشتے کو قبول کیا۔ یہ ایک انتہائی نیک اور شریف خاندان تھا، جہاں ساس اور سسر واقعی ماں باپ کا درجہ دینے والے تھے۔ میری بہن کی شادی بہت دھوم دھام سے ایک اچھی جگہ ہوئی، اور اسے وہاں وہ عزت اور پیار ملا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا تھا، اور مجھے اپنے دکھوں کا مداوا اسی میں مل جاتا تھا۔ وقت کی گردش کے ساتھ ساتھ میرے زخم تو مندمل ہونے لگے، مگر میرے دل کے کسی گوشے میں ایک ادھوری خواہش ابھی بھی باقی تھی۔ میری بہن کی کامیاب شادی کے بعد بابا اور اماں کا سارا دھیان مجھ پر مرکوز ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کروں، مگر میں کسی بھی رشتے کو قبول کرنے سے پہلے خوفزدہ تھی۔ پھر جیسے تقدیر کو مجھ پر رحم آ گیا، میرے ایک قریبی خاندانی دوست کے ذریعے ایک ایسا رشتہ آیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اس لڑکے کا نام شہریار تھا، جو ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بااخلاق اور رحم دل انسان تھا۔ اس کے بارے میں جب ہم نے چھان بین کی تو ہر طرف سے اس کی شرافت اور دیانتداری کے قصے سننے کو ملے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شہریار میرے ماضی سے آگاہ تھا، اور اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی کی بجائے احترام تھا۔ اس نے خود ہی بابا کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ وہ کسی اور شہر میں شفٹ ہونے کی بجائے ہمارے ساتھ ہی رہے گا، کیونکہ اسے ہمارے گھر کی فضا اور والدین کی شفقت سے لگاؤ محسوس ہوا تھا۔ اس کے لیے میری خوشی اور میرے والدین کا تحفظ سب سے مقدم تھا۔ شادی کے بعد جب وہ ہمارے گھر میں آیا تو اس نے کسی داماد کی طرح نہیں، بلکہ اس گھر کے ایک ذمہ دار بیٹے کی طرح تمام معاملات سنبھال لیے۔ اس کی موجودگی سے ہمارے گھر کی رونقیں دوبالا ہو گئی۔ شہریار نے نہ صرف میرے بابا کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹایا، بلکہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھا۔ اس نے مجھے وہ کھویا ہوا اعتماد واپس دلایا جس کے بغیر میں خود کو ادھورا سمجھتی تھی۔ شہریار کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو اس کا صبر اور میری عزت نفس کا تحفظ تھا۔ وہ مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں طلاق یافتہ ہوں، بلکہ وہ مجھے ہمیشہ ایک فاتح کی طرح دیکھتا۔ اس کے آنے سے گھر میں ایک نیا سکون اور برکت آ گئی تھی۔ میری اماں تو اسے اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر جانے لگی، اور میرے بابا بلا جھجک اپنی ذمہ داریاں اسے سونپ کر سکون کی سانس لیتے تھے۔ ہم سب ایک خوشگوار ماحول میں رہتے، جہاں نہ کسی کی سازش کا ڈر تھا، نہ ہی کسی کے تانوں کی پرواہ۔ اب میری زندگی ایک مکمل کہانی کی طرح تھی، جس کا ہر ورق خوشیوں سے بھرا تھا۔ مجھے وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی میں نے کبھی خواہش کی تھی، ایک سچا جیون ساتھی، والدین کا سایہ، اور سب سے بڑھ کر وہ سکون جس کی خاطر میں نے اتنی بڑی جنگ لڑی تھی۔ میری اور شہریار کی جوڑی شہر میں ایک مثال بن گئی تھی۔ وہ اب میرا محافظ، میرا دوست اور میرا بہترین ساتھی تھا۔ اس گھر میں اب صرف ہنسی گونجتی تھی، اور ہر آنے والے دن ایک نئی امید کی کرن لے کر طلوع ہوتا تھا، میں اب ماضی کے اندھیروں سے نکل کر ایک روشن اور خوبصورت مستقبل میں جی رہی تھی۔ اللہ نے میرے صبر اور ہمت کا بہترین صلہ دیا تھا، اور میں جان گئی تھی کہ جب انسان اپنی نیت صاف رکھے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے تو وہ اپنی زندگی کے ہر ورق کو اپنی پسند کے مطابق لکھ سکتا ہے۔ زندگی کا اصل حسن توازن میں ہے۔ ایک مثالی گھریلو زندگی کی بنیاد شوہر اور بیوی کے باہمی اعتماد، عزت اور خلوص پر قائم ہوتی ہے۔ جب ایک لڑکی بیاہ کر دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ اپنی پوری کوشش اور جدوجہد سے اس نئے گھر کو سنوارنے اور رشتوں کو جوڑنے کا عزم لے کر نکلتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی تربیت کا پاس رکھتے ہوئے سسرال کے ہر فرد کے حقوق کا خیال رکھتی ہے،
اور اکثر اوقات اپنی خوشیوں کو پس پشت ڈال کر گھر کی بقا کے لیے صبر کا دامن تھامے رکھتی ہے۔ یہ اس کی شرافت اور اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، نہ کہ اس کی کمزوری۔ تاہم یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ صبر اور ظلم سہنے کے درمیان ایک بہت باریک لیکن اہم لکیر ہوتی ہے۔ اسلام اور اخلاقیات ہمیں صبر کا درس تو دیتے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں کہتے کہ انسان اپنی عزت نفس، اپنی صحت اور اپنی جان کو ہی داؤ پر لگا دے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور گھر کا ماحول ایک ایسی بھٹی بن جائے جہاں انسانیت، انصاف اور رحم کا نام و نشان باقی نہ رہے، تو وہاں آواز اٹھانا اور اپنے دفاع کے لیے حکمت عملی اپنانا وقت کی ضرورت بن جاتا ہے۔ سبا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر شوہر اپنی ماں یا بہنوں کے دباؤ میں آ کر اپنے جیون ساتھی پر ظلم ڈھانے لگے اور اس کے حقوق پامال کرے تو یہ صورتحال نہ صرف اس رشتے کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک کامیاب اور پرسکون گھر کی تعمیر کے لیے مردوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی کوئی ملازمہ یا پاؤں کی جوتی نہیں، بلکہ وہ زندگی کا وہ ساتھی ہے جسے اللہ نے ان کی امانت بنایا۔ شوہر کا فرض ہے وہ اپنی ماں، بہنوں اور بیوی کے درمیان ایک عادلانہ توازن قائم رکھے اور کسی کو بھی حق نہ دے کہ وہ اس کے گھر کے تقدس کو پامال کرے۔ اسی طرح سسرالیوں میں موجود خواتین کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو وہ سلوک آج اپنی بہو کے ساتھ کر رہی ہیں، کل وہی سلوک ان کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اچھی بیویاں گھر بسانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتی ہیں، مگر یہ کوشش یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب دونوں طرف سے احترام اور انصاف کا رویہ اپنایا جائے تب ہی گھر جنت کا گہوارہ بنتا ہے۔ بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حیا اور اخلاق کا دامن تھامے رکھے، لیکن جہاں بات ان کی ذات پر حملہ یا جان خطرے تک پہنچ جائے وہاں خاموشی اختیار کرنا صبر و شکر نہیں بلکہ خودکشی کے مترادف ہے۔ ہمیں ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے جہاں بیٹیوں کو صرف برداشت کرنے والی نہیں بلکہ عزت اور تحفظ کے ساتھ جینے کا حق ملے، اور جہاں رشتوں کی بنیاد نمود و نمائش کی بجائے سیرت انسانیت اور باہمی احترام پر۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک لڑکی اپنا گھر بسانے کے لیے بڑی جدوجہد اور محنت کرتی ہے، ہر ظلم و زیادتی برداشت کرتی ہے، لیکن اپنی جان دینا کسی بھی صورت حل نہیں ہے۔ کچھ سسرال یقیناً ظالم و جاہل ہو سکتے ہیں جو عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، لیکن ایسے سسرالی بھی ہوتے ہیں جہاں بہو کو بیٹی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا سبق ہونا چاہیے کہ مرد جس لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بنا کر لائے اس کا خیال رکھے۔ لڑکیاں بھی اپنے گھر کو بچانے کے لیے سرتوڑ کوشش کریں، اور سسرال والے بھی بلا وجہ کسی بات کا بتنگڑ نہ بنائیں، کیونکہ جب دونوں جانب سے خلوص اور فہم ہو تو گھر واقعی سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس کہانی کا حاصل کلام یہ ہے کہ زندگی کبھی بھی کسی ظالم کے سامنے خود کو مٹا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے رب پر توکل کر کے ہمت اور حکمت سے حالات کا مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں سسرال ایک بیٹی کے لیے جنت کا دروازہ بن سکتا ہے، وہاں کچھ جگہوں پر یہ امتحان کی بھٹی بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بیٹی کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ عزت نفس کا تحفظ اس کا حق ہے، اور خود کو بے بس سمجھ کر ظلم سہنے رہنا صبر و شکر نہیں بلکہ اپنی ہی زندگی کا گلا گھونٹنا ہے۔ لہٰذا رشتے جوڑتے وقت دنیاوی نمود و نمائش کی بجائے انسان کی سیرت اور اس کے خاندان کی شرافت کو پرکھنا ہی اصل دانش مندی ہے، تاکہ گھر گھر نہیں بلکہ سکون کا گہوارہ بنے۔ اے ہمارے پیارے رب، ہماری تمام بیٹیوں کے نصیبوں کو اپنی خاص رحمتوں سے روشن کر دے۔ انہیں ایسے گھرانے عطا فرما جہاں ان کی عزت، قدر اور محبت کی جائے۔ جن بیٹیوں کے گھروں میں سکون نہیں، ان کے دلوں کو ڈھارس اور حالات کو بدل دے۔ ظالم سسرال کی تلخیوں سے انہیں محفوظ رکھ اور انہیں ایسا باوقار اور بااخلاق جیون ساتھی نصیب کر جو ان کا سایہ بن کر رہے۔ اے اللہ، کسی بیٹی کو کسی کے سامنے لاچار نہ کر اور ان کی زندگیوں میں ایسی خوشیاں بھر دے جو کبھی مان نہ پڑے۔ آمین ثم آمین۔